اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں ایک دن میرے مصطفیٰ چلتے چلتے نا مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید برہان رشید کو کھولا اور قرآن پڑھتے پڑھتے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کہا تھا کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. حضرت ابراہیم نے کہا تھا یا اللہ بتوں نے بڑے سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اگر یہ تیری پیروی کریں ٹھیک ہے، اگر یہ حکموں سے منہ موڑیں تو مالک تیری مرضی ہے، ان کو چاہے عذاب دے دے یا نہ دے. اب اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی. حضرت عیسیٰ نے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یہ دونوں نبیوں کے واقعہ پڑھے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے حضور زاروں خطار رونے لگ پڑے. مسجد نبوی ہے سامنے، اللہ کی لا ریب کتاب کو کھلا ہوا ہے. میرے حضور زاروں خطار رونے لگ پڑے. میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آنکھوں سے آنسو آئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. مالک نے فرمایا جبرائیل جلدی جا، دیر نہ کر، اذهب الی محمد، جلدی جا میرے سونے کے پاس جا اور جا کر میرے کملی والے کے جا کے پوچھ سونیا خیر ہے، کملی والے کیوں رو رہے ہیں، کملی والے آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں. اذهب الی محمد، اے جبرائیل جا میرے محبوب علیہ السلام کی طرف اور جا کر میرے سونے کو پوچھ سونیا وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں. اب حضرت جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے علی والے سونیا رب کہہ رہا ہے کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے. میرے حضور نے فرمایا اے جبرائیل جا کر میرے رب کو کہہ دے میری امت کا معاملہ ہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، جا کر میرے رب کو کہہ دے میری امت کا معاملہ ہے. حضرت جبرائیل گئے اور جا کر رب کو کہا مالکہ تیرا حبیب کہہ رہا ہے میری امت کا معاملہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جا، پھر جا کر میرے کملی والے کو کہہ دے وَقُلْ لَهُ أَنَا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. کملی والے آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کملی والے آپ غم زدہ نہ ہو. وَقُلْ لَهُ أَنَا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. کملی والے رب آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے قیامت کے دن جب آپ آئیں گے جیسے جیسے آپ کہیں گے رب ویسے ویسے آپ کی امت کو بخشتا چلا جائے گا. اور حضرت عبداللہ احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ میرے مصطفیٰ کو جب حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا نا کملی والے پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، رب یہ وعدہ کر رہا ہے جیسے آپ کہیں گے اللہ راضی کرے گا. میرے کملی والے نے اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے تھے جبرائیل پھر رب کو جا کر کہہ دے میں محمد عربی تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جاتا. یہ میرے مصطفیٰ کا پیار ہے ہم گناہگاروں کے ساتھ، ہم سیاکاروں کے ساتھ. اگر اپنے اعمال دیکھیں تو ہمارے پلے کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن مصطفیٰ کی چشمان مقدس ہے میرے حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں ہم گناہگاروں کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے میرے مصطفیٰ رو رہے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے غلام جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل نے اسناد صحیح اور حسن صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو لکھا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کا معمول تھا حضور نماز پڑھنے کے بعد اپنے اصحاب کے درمیان ٹائم گزارا کرتے تھے، اپنے اصحاب کے پاس بیٹھا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی. میرے مصطفیٰ 3 دن ہو چکے میرے مصطفیٰ مسجد میں تشریف نہیں لائے. صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، وہ صحابہ کہ جن کی صبح ہوتی ہی میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر اور جن کے دل کو چین اور تسلی ملتی تھی میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر. بھلا صحابہ سے جب محبوب دور ہو جائیں صحابہ کی کیا کیفیت کا عالم ہوگا. اب صحابہ بڑے بے چین ہوئے، صحابہ بڑے بے چین ہو گئے، مصطفیٰ تشریف نہیں لائے. 3 دن بعد میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں تشریف لائے. جب میرے مصطفیٰ آئے نا صحابہ یوں پروانہ وار میرے مصطفیٰ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے سونیا خیر ہے، کملی والے 3 دن ہو چکے آپ تشریف نہیں لائے. تو میرے حضور کے جملے سننا. میرے حضور نے فرمایا صحابہ ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی ماذا افعل بہم. میرا رب میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کر رہا تھا. کیا مشورہ کر رہا تھا؟ ماذا افعل بہم. سونیا آپ بتائیں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں، سونیا آپ بتائیں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں. میرے حضور نے فرمایا صحابہ میں نے رب کو کہا فقلت ما شئت یا رب ہم خلقک و عبادک. میں نے کہا یا اللہ جو تیرا دل چاہتا ہے میری امت کے ساتھ کر، وہ تیرے بندے ہیں، تو نے ان کو پیدا کیا، وہ تیری عبادت کرتے ہیں.
میرے حضور نے کہا جب میں نے رب کو یہ جواب دیا نا, رب نے کہا فاستشارنی ثانیہ, اللہ نے دوسری مرتبہ پھر مشورہ کیا, نہیں کملی والے سونے آپ بتائیں آپ کی امت کے ساتھ میں کیا کروں. فاستشارنی ثانیہ, اللہ نے دوسری مرتبہ مشورہ کیا. اللہ رب العالمین ہے, احکم الحاکمین ہے, سارے جہانوں کا مالک ہے, رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن یہ کملی والے کے ساتھ پیار ہے, یہ کملی والے کے ساتھ محبت ہے. کملی والے آپ فرمائیں آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں. فاستشارنی ثانیہ, اللہ نے دوسری مرتبہ پھر مشورہ کیا. جب مشورہ کیا میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے, میرے محبوب نے فرمایا میں نے پھر رب کو یہ جملے کہے, فقلت ما شئت یا رب ہم خلقک و عبادک, مالکہ جو تیرا دل چاہتا ہے میری امت کے ساتھ کر, ان کو تو نے پیدا کیا وہ تیری عبادت کرتے ہیں. تو میرے رب نے پھر کہا اچھا کملی والیا اگر مجھ رب رحمان پر بات چھوڑنی ہے تو پھر کملی والیا سن, لا احزن فی امتک یا محمد وبشرنی ان اول من يدخل من امتی 70,000 مع کل 1000 70,000. کملی والیا سونیا یہ رب کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ, کملی والیا رب کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. رب وعدہ کیا کر رہا ہے, کملی والیا وعدہ یہ کر رہا ہوں کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دوں گا. اب جب اتنے جملے کہے نا, میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑی تھوڑی امت ہے, اب 70,000 کو اگر 70,000 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ بندہ ہے 49 لاکھ. 50 لاکھ بھی برا نہیں بنتا, 49 لاکھ. اور رب تو ساری امت کی بات کر رہا تھا. یہ تو ملک پاکستان پچھلے سال کی جو مردم شمار کی گئی اس میں 60 لاکھ پاکستان کی مردم شماری میں لوگ افراد جمع ہوئے. یہ تو ملک پاکستان کے بھی بندے پورے نہیں ہو رہے, لیکن میرے حضور نے پھر, میرے حضور جانتے تھے میری امت بہت بڑی ہوگی, میرے حضور نے کہا نہیں یا اللہ میری امت کو اور, میری عمر کی اور بخشش فرما, یا اللہ یہ کم ہے, یا اللہ یہ کم ہے. میرے حضور نے جب اتنے جملے کہے نا, میرے حضور نے فرمایا صحابہ پھر رب نے کیا کیا, وَسَلَاسُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّ, اللہ نے 3 جلو برے اور بلکہ کہا کملی والا یہ لے آپ کی اتنی امت کو بخشا. 1 جلو بھی دیا, دوسرا بھی دیا, تیسرا بھی دیا. کملی والے آپ کی اتنی امت کو بخشا, اتنی امت کو بخشا. اب حضرات ذی وقار اگر اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں, ہمارے ہاتھ ہیں, ہم اگر اپنے ہاتھوں کا جلو بھریں تو ہاتھوں میں کتنی چیز آ سکتی ہے, جتنے ہمارے ہاتھ ہیں جتنی ہماری طاقت ہے اتنی چیز آئے گی. لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کہا, رب نے 3 جلو بھر کے کہے کملی والیا آپ کی اتنی امت کو بخشا, آپ کی اتنی امت کو بخشا. آخر کتنی امت کو بخشا ہوگا. تو اس حدیث مبارکہ کی تفسیر اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں کہ رب کے ہاتھ میں کتنی امت آ گئی ہوگی. اللہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا نا, کل قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے, رب سارے لوگوں کو خطاب کرے گا. رب کہے گا وما قدر اللہ حق قدری, اور بندو تم نے میری قدر کا حق ادا نہیں کیا, تم نے میری قدر کا حق ہی ادا نہیں کیا. اگر تجھے رب کی شان کا پتہ چل جاتا تو ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزارتے, تم ایک سجدہ بھی قضا نہ ہونے دیتے. اللہ یوں اپنا ہاتھ بلند کرے گا. اللہ کا قرآن ہے, فرمایا والارض قبضته جميعا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. اللہ اپنا ایک ہاتھ بلند کرے گا. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کے ایک ہاتھ میں والسماوات مطویات بیمینہ, ساری زمینیں سارے آسمان اللہ کی ایک مٹھی میں بند ہوں گے. اب حضرات ذی وقار اس حدیث مبارکہ کو دیکھو, میرے حضور علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میری امت تھوڑی ہے, میری اور امت کو بخش دے. وَسَلَاسُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّ, اللہ نے 3 جلو بھرے. اب حضرات ذی وقار سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا ایک ہاتھ بلند کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں ساری زمینیں ہوں گی, سارے آسمان ہوں گے. وہ رب کہہ رہا ہے کملی والے آپ کی اتنی امت کو بخشا, کملی والے آپ کی اتنی امت کو بخشا, کملی والے آپ کی اتنی امت کو بخشا. میں نے کہا یارو جس رب کی ایک مٹھی میں ساری زمینیں سارے آسمان بند ہو سکتے ہیں, گویا رب نے یہ ارشاد فرما دیا کملی والے آپ پریشان نہ ہو, کملی والے آپ غم زدہ نہ ہو. کل قیامت کے دن جب آپ اللہ کے حضور آئیں گے کملی والے آپ اپنی امت کے لیے پریشان ہوں گے. رب دنیا میں وعدہ کر رہا ہے کملی والے آپ کی ساری امت کو رب قیامت کے دن بخشش فرما دے گا.